پیارے پیارے بچوں اور ناظرین اکرام، ہم درس اذکار نماز میں حاضر ہیں اور درس اذکار نماز میں ہم دعائے معصورہ کو پڑھ رہے ہیں، دعائے معصورہ کو۔ اس میں سے ہم نے دعائے معصورہ جو مشہور و معروف دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور دوسرا حصہ باقی ہے، اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ربنا اغفر لی کو پڑھیں گے، کیا؟ ربنا اغفر لی۔ تو ربنا میں جو را ہے اسے پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، با کو دو بار پڑھیں گے۔ نون پر الف ہے مگر یہاں پر الف گرا دیا جائے گا اور ہم نون کو غین سے ملا دیں گے۔ کیسے ملا دیں گے؟ غین سے ملا دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ربنا کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، اگر یہاں پہ کوئی ٹھہرتا ربنا تو پڑھے گا اغفر لی، تو کیا پڑھے گا؟ ہاں، یہاں پہ ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے، ملا کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ربنا کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اور را کو موٹا کر دیں گے، با کو مشدد رکھیں گے، نون کو غین سے ملا دیں گے۔ اور یہ فا فر ہے تو یہاں پر را باریک ہوگی۔ را کیسے ہوگی؟ کیوں؟ را سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ را سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ یہاں پر لام پر زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، تو لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لی۔ کیسے پڑھیں گے؟ لی۔ ہاں، تو پورا کیسے پڑھا جائے گا؟ ربنا اغفر لی۔ ٹھیک ہے، اب اس پورے دونوں کلموں میں ربنا اغفر لی کے اندر یہ غین جو ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ غین کہاں سے ادا ہوگا؟ آخر حلق سے ہوتا ہے غین۔ غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آخر حلق سے، درمیان حلق سے عین ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ اور غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آخر حلق سے، تو یہ آخری حلق سے ادا ہوگا اور غین موٹا بڑھا جاتا ہے۔ کون سے حروف میں سے ہے یہ؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کائے میں سے ہے؟ مستعلیہ میں سے، تو اسے پر پڑھیں گے۔ تو پورا کیسے پڑھیں گے؟ ربنا اغفر لی۔ ٹھیک ہے، را کو باریک کرنے کے لیے زبان کو نیچے ہی رکھنا پڑتا ہے سیدھا۔ ذرا سا بھی آپ اوپر اٹھاتے ہیں تو را پر یعنی موٹی ہو جاتی ہے۔ تو زبان کو کیسے رکھیں گے؟ سیدھا نیچے رکھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ربنا اغفر، یہاں والی را تو موٹی ہونی ہے، را، پھر یہ والی را جو دوسری را رہی ہے باریک ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی۔ ٹھیک ہے، ولی والدیا دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ ہمارا ولی والدیا۔ تو واو پر زبر ہے، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کیسا ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے۔ لام پر زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اگلے واو پر الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام پر زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پہ بھی زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے، کیونکہ حرکات کے بیان میں سے آ رہا ہے تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہاں پر جو ہے تشدید ہے تو یا کو دو مرتبہ پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو پورا کلمہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ولی والدیا۔ ٹھیک ہے، کوئی والی والدیا پڑھتا دیتے ہیں، وہ سے لوگ والی والدیا، واو کو کھینچ دیتے ہیں۔ کسے کھینچ دیتے ہیں؟ واو پر، اور والی والدیا کہہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ پہلا والا واو بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ ولی، ولی کیسے پڑھیں گے؟ اور کوئی والی پڑھنا تو یہ غلط ہے، تو یہ کیا ہے یہ؟ ہاں، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ولی والدیا۔ کیسے؟ ٹھیک ہے، وللمؤمنین، یہاں پر واو نہیں کھینچا جائے گا، لام بھی نہیں کھینچیں گے۔ میم پر پیش ہے، اس کے بعد حمزہ ہے تو میم پر ہم جھٹکا دیں گے۔ کیا دیں گے؟ جھٹکا دیں گے، یہاں پر زغطہ ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ مو، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، وللمو، کیسے؟ ٹھیک ہے، میم پر زیر نہیں کھینچیں گے، نون پر زیر کے ساتھ یا ہے تو نون کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آخری نون پر زبر ہے تو اسے بھی نہیں کھینچیں گے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وللمؤمنین۔ کیسے؟ ٹھیک ہے، واو نہیں کھینچ رہے ہیں ہم، میم پر جھٹکا دیں گے، نون بھی نہیں کھینچیں گے، یہ والا نون کھینچیں گے جس کے ساتھ یا ہے۔ پھر سے پڑھ لو، وللمؤمنین۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب یہ رہے گا یوما، کیا؟ یوما، تو یہاں پر کوئی حرف کھینچے گا؟ کوئی نہیں کھینچے گا، کیونکہ یہاں پر واولین ہے، واولین کو بھی بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ میم پر زبر ہے تو زبر کو بھی بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یوما۔ ٹھیک ہے، یقومل، یہاں پر یا نہیں کھینچنی ہے، قاف کے ساتھ واو ہے تو قاف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کیوں؟ واو حروف مدہ میں سے ہے، واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یقومل۔ کیسے؟
یقوم میم کو لام میں ملا دیں گے، لام پہ جزم ہے، یقوم کیسے یقوم حساب میں ہا کو جو ہے درمیان الگ سے نکالیں گے، سین باریک ہے، سین پر پھر الف ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ دیں گے. با پر اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو با پر خوب ظاہر کر کے قلقلہ کریں گے، کیسے حساب حساب. کیا ہوا یوم یقوم قاف نکالو، یقوم قاف کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ. یقوم حساب. ٹھیک ہے، ایک بار اور دہرا لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے. ٹھیک ہے. اور یوم یقوم الحساب، ہاں پڑھو، یوم یقوم الحساب. اس کا ترجمہ ہے جس دن حساب قائم ہوگا. ہاں، جس دن حساب قائم ہوگا. تو اس میں دعا بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے. کس دن؟ جس دن حساب قائم ہوگا.